ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا مسلسل جیسا کہ آپ میں ہے خود جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور آج چوتھا دن ہے مسلسل اور شہزادی کے خطبے کا چوتھا یہ حصہ ہے اور بڑا عظیم حصہ ہے شہزادی کے خطبے کا، جس میں آپ نے اپنے شوہر یعنی مولا کائنات کی دین میں ضرورت، ان کی شجاعت اور ان کی جانثاری کا بیان فرمایا ہے۔ شہزادی ارشاد فرما رہی ہیں ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، وابی محمد، میرے والد ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقول قولا وبدءا ولا اقول ما اقول غلطا، میں جب بھی کہتی ہوں سچ کہتی ہوں، جب بھی بولتی ہوں صحیح بولتی ہوں، نہ کبھی غلط بولا ہے، نہ بولتی ہوں، نہ کبھی بولوں گی، ولا افعل ما افعل شططا، نہ کبھی غلط کیا ہے، نہ کرتی ہوں، نہ کبھی غلط کروں گی، نہ غلط بولوں گی، نہ غلط کروں گی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تمہارے درمیان اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اور میرے بابا رسول بن کے تمہارے درمیان آئے، میرے بابا تم سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں اور تمہارے اوپر حریص ہیں، یعنی یہ نہیں چاہتے میرے بابا کبھی بھی کہ تم اس راستے سے بھٹک جاؤ جو راستہ تمہیں میرے بابا نے دکھایا ہے، کبھی نہیں چاہتے میرے بابا۔ فَإِن تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ، بہت عظیم جملہ ہے، فَإِن تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ وَأَخَا ابْنِ أَمِّ دُونَ رِجَالِكُمْ، اگر تم جانتے ہو، پہچانتے ہو میرے بابا کو، تو تمہیں یہ علم ہے کہ میرا بابا میرا بابا ہے، تم میں سے کسی عورت کا بابا نہیں ہے، میرا بابا میرا بابا ہے، تم میں سے کسی خاتون کا بابا نہیں ہے۔ وَأَخَا ابْنَ عَمِّ دُونَ رِجَالِكُمْ، میرا بابا میرے شوہر کا بھائی ہے،
تم میں سے کسی اور کا بھائی نہیں ہے۔ محسوس کیا آپ نے کیا فرمایا شہزادی نے؟ وہ میرے بابا ہیں، تم میں سے کسی کے بابا نہیں، وہ میرے شوہر کے بھائی ہیں، تم میں سے کسی انسان کے بھائی نہیں ہیں۔ یعنی شہزادی یہی تو بتانا چاہ رہی ہیں رہتی دنیا تک کے لوگوں کو کہ اگر کوئی رسول جیسا ہو سکتا ہے تو وہ ہم ہو سکتے ہیں، تم میں سے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ہو سکتا ہے رسول جیسا تو وہ ہم ہو سکتے ہیں، تم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہاں کے بعد شہزادی نے اپنے شوہر یعنی مولا متقیان کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد آپ محسوس کیجئے گا کہ شہزادی نے اپنے حق تک پہنچنے سے پہلے اور اپنے حق کے بیان کرنے سے پہلے رسول کا تعارف کرایا، اللہ کا تعارف کرایا، قرآن کا تعارف کرایا، مولا کائنات کا تعارف کرایا۔ مولا کائنات کا تعارف اس لیے کرایا کہ اگر کسی کو رسول تک پہنچنا ہے تو وہ علی کے ذریعے پہنچے۔ توجہ، پہلے علی کو پہچانے، رسول خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر کوئی علی کو نہیں پہچان سکتا تو رسول تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ مولا متقیان ہی رسول تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور رسول خدا سے ملانے کا ذریعہ ہے۔ توجہ چاہوں گا یہاں سے ایسی مولا متقیان کا ذکر اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ہم رسول کو پہچان سکیں، رسول کو جان سکیں، رسول کو مان سکیں۔ ایک جلسہ ہو رہا تھا اور اس جلسے میں تمام علماء تھے جن کا تعلق حضرت جوہر مذہب سے تھا۔ اتفاقاً ہمارے بھی ایک مولانا اس جلسے میں گئے ہوئے تھے اور اپنے والوں کی بات آپ جانتے ہی ہیں، کہیں سے شروع ہوتے ہیں بات ختم آ کے مولا متقیان پہ ہوتی ہے۔ انہوں نے ایسی تقریر کی اور حضور کی بات کرتے کرتے مولا کائنات پہ آ گئے۔ باہر نکلے تو ایک صاحب ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، کیا کہنے کیسی تقریر کی اور کیا انداز تھا اور کیا لہجہ تھا، اور بولتے بولتے وہ بولے کہ قبلہ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک جگہ آ کے آپ موضوع سے تھوڑا بھٹک گئے۔ توجہ دیجیے گا، موضوع سے تھوڑا بھٹک گئے۔ انہوں نے کہا وہ کون سی جگہ تھی جہاں موضوع سے بھٹک گئے؟ اچھی خاصی نبی کی بات چل رہی تھی اور آپ علی کی بات کرنے لگے۔ اتفاقاً ان کی آنکھوں پہ چشمہ تھا، توجہ دیجیے، ہاتھ میں کتاب تھی۔ انہوں نے کہا کتاب کھولیے، انہوں نے کتاب کھولی، کہا چشمہ اتاریے، چشمہ اتارا، کہا پڑھیے۔ جو پہنچ گئے ان کی ذہانت کو سلام، جو نہیں پہنچے وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ چشمہ اتاریے، پڑھیے۔ کیا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے؟ کہ لفظ کیسے دکھ رہے ہیں؟ کہ چھوٹے چھوٹے دکھائی دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے دکھائی دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چشمہ لگائیے، انہوں نے چشمہ لگایا کہ آپ پڑھیے۔ انہوں نے فوراً پڑھ کے سنا دیا۔ کہا لفظ کیسے دکھائی دے رہے ہیں؟ کہ جیسے ہیں ویسے ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ مولانا نے جواب دیا علی کی محبت نبی کو دیکھنے کا چشمہ ہے، علی کی محبت نبی کو دیکھنے کا چشمہ ہے، علی کی محبت نبی کو دیکھنے کا چشمہ ہے۔ جس نے یہ چشمہ لگا کے نبی کو دیکھا اسے نبی نبی نظر آیا، جس نے چشمہ اتار کے دیکھا اسے نبی اپنے جیسا نظر آیا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے پر محمد و علیہ پیار ہے رسول سے خدا کو، یہ بھی شہزادے نے بیان فرمایا، کتنی محبت ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو نام لیا جاتا ہے وہ نام محمد ہے، چونکہ دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے۔ اب جغرافی کے اسٹوڈنٹ میرے جغرافی پہ توجہ نہیں کریں گے تو جغرافی کا اسٹوڈنٹ نہیں، میں تو صرف نام لوں گا ملکوں کا، اس میں جغرافیہ ڈھونڈنا شروع مت کر دیجیے گا۔ کہیں نہ کہیں ہر وقت اذان
ہوتی رہتی ہیں. اذان ہوتی ہے تو نام محمد ہر وقت لیا جاتا رہتا ہے. ہندوستان میں ختم اذان، پاکستان میں شروع. جغرافیہ میں دیکھیے گا، میں صرف ملکوں کے نام لے رہا ہوں. ہندوستان میں ختم، پاکستان میں شروع، پاکستان میں ختم، افغانستان میں شروع، افغانستان میں ختم، ایران میں شروع، ایران میں ختم، امریکہ میں شروع، امریکہ میں ختم، لندن میں شروع. دیوبندی کی ختم، بریلوی کی شروع، مالکی کی ختم، حنبلی کی شروع، حنبلی کی ختم، شافعی کی شروع، شافعی کی ختم، حنفی کی شروع، حنفی کی ختم، سنی کی شروع، سنی کی ختم، شیعہ کی شروع. ساری دنیا میں ہر وقت لیا جاتا رہتا ہے محمد 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 محمد. ساری دنیا تو محمد کا نام لیتی ہے. چل کے دیکھتے ہیں دربار محمد میں کہ رسول کس کا نام لیتے ہیں. ساری دنیا رسول کا نام لیتی ہے، رسول کس کا نام لیتے. ہم نے بارگاہ رسالت میں جا کے دیکھا تو ہمیں احساس ہوا رسول کبھی فرما رہے ہیں یا علی انت اخی و خلیفتی و وسیعی و وزیری من بعدی. کبھی حضور فرما رہے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. کبھی نبی فرما رہے ہیں یا علی انت بمنزلت الکعبہ. کبھی نبی فرما رہے ہیں یا علی انت بمنزلت المصحف. کبھی فرما رہے ہیں القرآن معلی وعلی مع القرآن. کبھی فرما رہے ہیں الحق معلی وعلی مع الحق اللہم ابر الحق حیث ما دار علی. کبھی نبی فرما رہے ہیں حب علی التقوی والایمان بغض علی الکفر والنفاق. کبھی نبی فرما رہے ہیں لأعطین الرایۃ رجلا کراما غیر فرار لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ. کبھی نبی فرما رہے ہیں برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. کبھی نبی فرما رہے ہیں برز الاسلام کلہ الی الشرک کلہ. کبھی نبی فرما رہے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی المولا. یعنی دعوت ذوالعشیرہ سے غدیر کے میدان تک ہر جگہ نبی کی زبان سے یہی نکل رہا ہے علی 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 علی. نہیں محسوس کیا سارا زمانہ جس کا نام لے اسے محمد کہتے ہیں، محمد جس کا نام لے اسے علی کہتے ہیں. سارا زمانہ جس کا نام لے. میں نے تمہید بنائی ہے ان جملوں کے لیے جو شہزادی نے مولائے کائنات کے سلسلے سے بیان فرمائے. اب میں پورے بھروسے پورے اعتماد کے ساتھ عرض کر رہا ہوں یہ جو شان شہزادی نے مولائے کائنات کی شجاعت کی بیان کی ہے. مولائے کائنات کی شجاعت الگ الگ انداز میں آپ لوگ سماعت فرماتے رہتے ہیں. آج شہزادی کی زبان سے مولائے کائنات کی شجاعت پیش کرنے جا رہا ہوں. دیکھنا ہے کہ اتنی بلندی پہ جا کے سماعت فرماتے ہیں. جملہ میرا نہیں ہے، شہزادی فاطمہ شہزادی فرماتی ہیں کنتم علی شفا حفرۃ من النار. تم لوگ جہنم کے دہانے تک پہنچ گئے تھے، میرے بابا نے تم کو آگے وہاں سے پیچھے کیا، میرے بابا نے تم کو بچایا. مثبت الشارب، ہر پیاسے کی پیاس تم تھے، تم سے کوئی بھی آتا تھا پیاس بجھا لیتا تھا. وَنُحْسَتِ الطَّعْمِ، ہر کھانے والے کا لقمہ تھے تم. وَتَبْسَطَ الْإِسْلَامُ وَمُؤْتِيَ الْإِقْدَامِ، جو بھی چاہتا تھا تمہیں لوٹ کے چلا جاتا تھا. تم میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ کسی اپنے مال کو، اسباب کو، سامان کو لٹیروں سے بچا سکو. کوئی طاقت نہیں تھی تمہارے اندر. کیسی درمیان مشرکین اور کافرین سے میرے بابا کی جنگ شروع ہو گئی. مشرکین نے حملہ کر دیا، میرے بابا نے دفاع کرنا شروع کیا. تم کیا کرتے تھے میدان میں؟ جب میرے بابا جاتے تھے تو تمہیں تو کچھ پتا ہی نہیں چلتا تھا وہاں ہو کیا رہا ہے. جاگے گا عزیزو جو شہزادی فرما رہی ہیں، تمہیں تو کچھ پتا ہی نہیں ہوتا تھا کہ تم ہو جا رہے ہیں وہاں، تم تو بھاگ جاتے تھے. اس وقت میرا بابا میرے شوہر کے ذریعے سے اسلام کو بچاتا تھا. شجاعت کی بارگاہ میں مولائے کائنات کی جو جملہ شہزادی نے رکھا ہے، شہزادی فاطمہ کی زبان سے مولائے کائنات کی شجاعت سنانے سے پہلے میں تمہید میں 2 جملے مولائے کائنات کے سنا دیتا ہوں اپنی شجاعت کے لیے جو مولائے کائنات نے فرمائے. متوجہ ہے نا میری طرف؟ شب ہجرت، علی بستر رسول پہ سو رہے ہیں، کافر راستہ رو کے کھڑے ہیں، گھر گھیرے کھڑے ہیں، مولا سو رہے ہیں. صبح نمودار ہوئی، چادر سڑکی، چادر کا سڑکنا تھا کہ کافر نے سڑک لیے.
انتظار میں کسی اور کے تھے، ظہور کسی اور کا ہو گیا۔ سلامت رہیے۔ مولا علی اپنے خاندان کی عورتوں کو یعنی مخدرات، عصمت و طہارت کو لے کر مکے سے چلے مدینے کی طرف، مکے کی سرحد پر پہنچے، سامنے دیکھا کافر راستہ ہو کے کھڑے ہیں، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید اور بہت سارے ابو جن کے نام تاریخ میں چھپا لیے ہوں گے، وہ راستہ ہو کے کھڑے ہیں۔ مولا کائنات نے اس سے کہا کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اب دو جملے، زبان صرف میری ہے، کلام مولا کائنات کا ہے۔ مولا کائنات کی شجاعت خود مولا کائنات کی زبانی بیان کرنے جا رہا ہوں، بس دیکھنا یہ ہے کہ کتنی بلندی پہ جا کے آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ مولا کائنات نے فرمایا میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ ورنہ تم تو جانتے بھی ہو۔ اب یہاں محشر برپا ہونا چاہیے، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتے ہوئے زبان میں خطابت گزار نہیں۔ علی کی شجاعت کو سلام ہوگا، پوری طاقت سے پڑھوں گا، پوری طاقت سے جواب دیجیے گا اگر بات پہنچ جائے۔ کیا کہا مولا نے؟ میں جملہ نہیں سنا رہا ہوں، سچویشن بتا رہا ہوں۔ جو علی نے سچویشن پیش کی ہے، کیفیت پیش کی ہے، سچویشن کو محسوس کریں گے تو ظاہرہ خود بخود بلند ہو جائے گا۔ مولا نے کیا فرمایا؟ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ پھر بھی اگر میرے سامنے سے نہ ہٹنا ہو تو ایک اطلاع دے دوں کہ جو محمد میرا ہاتھ پکڑ کے روکتا تھا وہ آج مکے میں نہیں ہے۔ شہزادی فاطمہ نے جو مولا کائنات کی شجاعت میں بیان کیا، اس کی تمہید میں یہ جملے میں نے سنائے۔ مولا کائنات تاکہ ماحول بالکل سازگار ہو جائے، شہزادی فاطمہ نے جو بیان کیا ہے مولا کائنات کی شجاعت سے۔ اب شہزادی فاطمہ کا جملہ سنیے۔ اگر ذہن، دل، دماغ عرش کی بلندی سے ٹکرا جائیں تو ایسا نہیں لگنا چاہیے جیسے میری خطابت کو آپ داد دے رہے ہیں، لگنا ایسا چاہیے شہزادی فاطمہ کے بیان کو داد دے رہے ہیں۔ اور کتنی بلندی پہ جا کے دے سکتے ہیں آپ داد شہزادی کے بیان کو، وہ آپ جانے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ شہزادی فاطمہ فرماتی ہیں جب کافر اور مشرکین گھیرے رکھتے تھے میرے بابا کو، تو اس وقت جملہ سنیے گا اور محسوس کیجئے گا، قذف اخاہ فی لحواتہا، تو میرے بابا میرے شوہر کو کافروں کے حلق کے اندر اتار دیتے تھے۔ توجہ، اب یہاں تک پہنچے ہیں تو آگے اور بلند ہو جائیے گا، پوری توجہ سمیت کیجئے گا، پوری طاقت سمیت کیجئے گا، پوری طاقت سے پڑھوں گا، پوری طاقت سے جواب دینا ہے۔ میرے بابا کیا کرتے تھے؟ میرے شوہر کو کافروں کے حلق میں اتار دیتے تھے، اور میرا شوہر اس وقت تک کافروں کے حلق سے باہر نہیں آتا تھا جب تک حلق کی رگوں سے لا الہ الا اللہ کی آواز۔ سلامت رہیے۔ پہنچی بات؟ اب سنیے، میرا بابا گیا تو تمہارے اندر سے نفاق کے پھوڑے پھوٹنے لگے، تمہیں نفاق کی بیماری لگ گئی، اور اس نفاق کی بیماری کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ سماعت فرمائیے۔
شہزادی نے کس طریقے سے اپنے شوہر کی ولایت کی حفاظت کی ہے اور انہیں تحفظ بخشا ہے شہزادی نے. اس معرکے کی سردار فاطمہ ہے، اس قافلے کی سردار فاطمہ تھی. جملہ محسوس کیجئے گا اگر محسوس کر پائے کہ شہزادی نے کیا فرما کیا ہے. نفاق پھوٹنے لگا، نفاق کے پھوڑے پھوٹنے لگے، نفاق کی بیماری تمہیں لگ گئی. ہوا کیا؟ سبلت جلباب الدین ونطق کاظم الغابین. نتیجہ یہ ہوا اس نفاق کا پوری توجہ. نفاق کا نتیجہ کیا ہوا جانتے ہیں؟ شہزادی فرما رہی ہیں اس نفاق کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج رب فصاحت و بلاغت چپ بیٹھا ہے اور قوموں کا سردار منبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہے. نطق کاظم الغابین، گونگا منبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہے اور رب فصاحت و بلاغت چپ بیٹھا ہے. شہزادی نے کیا فرمایا؟ یہاں تو بات علی کی ہونی چاہیے تھی، تعریف علی کی ہونی چاہیے تھی، تذکرہ علی کا ہونا چاہیے تھا اگر تم میں نفاق نہ ہوتا. علامہ اقبال نے بھی یہی کہا کہ ساری دنیا علی ہی کا تو تذکرہ کر رہی ہے، علی کے ذکر کے علاوہ دنیا میں ہے کیا؟ چاشنی کس چیز میں ہے؟ مٹھاس کس چیز میں ہے؟ علی کا ذکر اگر زمین سے اٹھ جائے تو کسی تجربے کی مٹھاس ہی زمین پہ نہ بچے، دل ہی نہ لگے. اے محو ثنائے تو زمان تھا، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اے وہ علی زمانے جس کی ثنا میں مشغول ہے، زمانے جس کی ثنا میں مشغول ہے. اردو ادب سے شغف رکھنے والے اردو ادب کے اساتذہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، محسوس کریں گے میری بات کو. کیا کہا علامہ اقبال نے؟ اے وہ زمانے جس کی ثنا میں مشغول ہے. ہر اردو ادب کا طالب علم جانتا ہے کہ اے وہ کہاں بولا جاتا ہے. اے وہ جو سب کا رازق ہے، اے وہ جو سب کا مالک ہے، اے وہ جو سب کا رب ہے. یعنی اے وہ مخاطب اسی جگہ بیان کرتا ہے یا کہتا ہے یا اپنے کلام میں اے وہ کا استعمال اسی جگہ کرتا ہے جہاں جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اس کو حاضر جانتا ہو، غائب نہ جانتا ہو. توجہ، علامہ اقبال نے علی کے لیے استعمال کیا اے وہ، اور کس زمانے میں استعمال کیا؟ جہاں نقاد تنقید نگار کسی موضوع پہ چھپٹنے کے لیے ایسے بیٹھے رہتے تھے جیسے گدھ مردار پہ چھپٹنے کے لیے بیٹھے رہتی ہے. محسوس کر رہے ہیں؟ لیکن کسی بھی شرح میں یہ نہیں ملتا کہ علامہ اقبال کے اس مصرے پہ کسی نے تنقید کی ہو. توجہ ہی نہیں دی آپ نے، اس لیے کہ دنیا جانتی تھی کہ علامہ اقبال کسی مردار کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، اس شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ٹھوکر مار دے تو مردے کو زندگی عطا کر دیتی ہے. کسی مردار کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں. اے یوسف کارواں جان رہا، اے وہ علی جو جانوں کی قافلے کا قافلہ سالار ہے. آپ کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو سکتا ہے، کسی مذہب سے ہو سکتا ہے، لیکن جو سانس لے رہا ہے اس کے پاس جان ہے، اور جس کے پاس جان ہے اس کے قافلے کا قافلہ سالار علی ہے. یعنی مانیے یا نہ مانیے آپ کا سردار علی ہے، آپ چاہے جہاں رہتے ہوں. اب آئیے بڑی عظیم منزل سے آ گیا ہوں. آگے علامہ اقبال کہتے ہیں اے سر خط وجوب و امکان، اے وہ علی جو وجوب و امکان کے درمیان کی لکیر ہے. جانے گا اب یہاں مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے جوان بھائیوں کے لیے اور بچوں کے لیے حضور مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اے سر خط وجوب و امکان، اے وجوب و امکان کے درمیان کی لکیر. یعنی علامہ اقبال نے کیا کہا؟ ایک طرف واجب، ایک طرف امکان، درمیان میں علی. اور کھل کے بیان کروں، اللہ واجب الوجود، محمد ممکن الوجود، درمیان میں علی.
یعنی علامہ اقبال نے بتایا کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہو تب بھی علی تک جانا پڑے گا، اگر نبی تک پہنچنا ہو تب بھی علی تک جانا پڑے گا۔ اب اگر فرض کی اس نزاکتوں پہ بیٹھ کر آپ اس حصے کو نہ سمجھ پائے ہو تو عرش کی بلندی پہ چل کے سناتا ہوں کیا کہا علامہ اقبال نے۔ ایک طرف واجب الوجود، ایک طرف ممکن الوجود، درمیان میں علی، یعنی ایک طرف خدا ایک طرف نبی، درمیان میں علی۔ یہاں سمجھ میں نہ آئے تو عرش کی بلندی پہ چل کے سمجھیے، پردے کے ادھر خدا تھا، پردے کے ادھر نبی تھا، درمیان میں علی۔ تفسیر تو سورہ قرآن، بڑی عظیم منزل پہ آ گیا ہوں۔ اے وہ علی کہ قرآن کے سورے جس علی کی تفسیر ہے، محسوس کیا کچھ آج تک ہم نے کیا سنا؟ علی نے فلاں سورے کی یہ تفسیر کی، فلاں آیت کی یہ تفسیر کی۔ علامہ اقبال تو عقیدہ ہی بدل رہے ہیں۔ علی قرآن کی تفسیر نہیں، قرآن تو خود علی کی تفسیر بن کے آیا ہے۔ توجہ، تھوڑی سی تشریح کر دوں۔ جملہ آیت پہلے ہوتی ہے کہ تفسیر پہلے ہوتی ہے؟ پہلے آیت پھر تفسیر، پہلے مضمون پھر تفسیر۔ میں کچھ آیتیں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ بتائیے گا اور پوری طاقت سے جاگ کے بتائیے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور علامہ اقبال نے کیا کہا ہے۔ آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت پہلے تفسیر بعد میں، مضمون پہلے تفسیر بعد میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں میں سے انسان وہ ہے کہ جو اپنا نفس بیچتا ہے، اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے۔ آیت نازل ہوئی۔ مجھے یہ بتائیے کہ علی سوئے پہلے کہ آیت پہلے آئی؟ توجہ ہی نہیں دیا آپ نے۔ بھئی علی سوئے پہلے، آیت بعد میں آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا مولا اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ بھئی علی نے انگوٹھی پہلے دی کہ آیت پہلے آئی؟ علی نے انگوٹھی پہلے دی، آیت بعد میں آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ علی چادر میں پہلے آئے کہ آیت پہلے آئی؟ علی چادر میں پہلے آئے، آیت بعد میں آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی اور تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ اب یہ بتائیے، نبی نے علی کو کاندھے پہ پہلے اٹھایا کہ آیت پہلے آئی؟ بھئی علی کو اٹھایا پہلے، آیت بعد میں آئی۔ علی سوئے پہلے، جملہ رائے گا نہ ہو جائے، جس جس کے ذہن دل دماغ تک مضمون پہنچ جائے بتائے ضرور پوری طاقت کے ساتھ۔ علی اٹھے پہلے، آیت بعد میں آئی۔ علی نے انگوٹھی پہلے دی، آیت بعد میں آئی۔ علی سوئے پہلے، آیت بعد میں آئی۔ علی چادر میں پہلے آئے، آیت بعد میں آئی۔ ابھی محسوس نہیں ہوا؟ ایسا نہیں لگ رہا ہے قرآن کی کوئی آیت علی کے سونے کی تفسیر کر رہی ہے، قرآن کی کوئی آیت علی کے جاگنے کی تفسیر کر رہی ہے، قرآن کی کوئی آیت علی کے انگوٹھی دینے کی تفسیر کر رہی ہے۔ یہی علامہ اقبال نے کہا کہ علی اس لیے نہیں آئے کہ قرآن کی تفسیر بنے، قرآن اس لیے نازل ہوا کہ علی کی تفسیر بن جائے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ منظر، مشاہدہ، تجزیہ پیش کرنے جا رہا ہوں، بات پہنچے تو بتائیے گا۔ کہیں علی قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں،
کہیں قرآن علی کی تفسیر کر رہا ہے اور نبی نے پہلے ہی فرما دیا ہے علی اور قرآن دونوں برابر، دونوں ہم پلہ، دونوں ہم وزن، یعنی جہاں علی کی ضرورت ہے قرآن کو لے لو، جب بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جہاں قرآن کی ضرورت ہے علی کو لے لو، تب بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی صاحب مجھے امانت دے کہ فلاں صاحب کے پاس پہنچا دیجیے گا، ہم نے امانت پہنچا دی، پہنچانے کے بعد ہم پڑھ کے انہوں نے پوچھا امانت پہنچا دی، کوئی دلیل؟ ہم کرتے کیا ہے؟ فوراً قرآن اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے بڑی دلیل تو نہیں ہے سچ کی کہ ہم نے قرآن اٹھا لیا، کیا بتانے کے لیے کہ جو ذمہ داری آپ نے دی تھی وہ ہم نے پوری کر دی۔ ہم نے قرآن اٹھا لیا، نبی کو بتانا تھا، نماز پہنچا دی، حج پہنچا دیا، روزہ پہنچا دیا، زکات پہنچا دی، سارے اعمال پہنچا دی۔ نبی کو دینے کی دلیل، اس لیے نبی نے قرآن کی جگہ غدیر میں علی کو اٹھا دیا۔ اب یہ چل رہی تھی دو تاریخیں، ایک غدیر کی تاریخ، ایک سقیفہ کی تاریخ۔ بعد رسول دو تاریخیں چلی، ایک غدیر کی اور ایک سقیفہ نے ہر موڑ پہ چاہا کہ غدیر کو ختم کر دے، غدیر کو مٹا دے، غدیر کو تمام کر دے۔ سقیفہ لشکر لے کر غدیر کے مقابلے پہ آیا، سقیفہ نے غدیر کو دیواروں میں چھلوایا، غدیر کے خون سے ہولی کھیلی، مگر دنیا جانتی ہے آج بھی کہ سقیفہ مل گیا۔ غدیر ہے جس منزل پہ لانے جا رہا ہوں، ایک جملے میں پوری تاریخ کو سمیٹ رہا ہوں۔ منظر نظر آئے تو جتنی جلدی جس کو منظر نظر آ جائے اتنی جلدی مجھے بتا دے گا۔ یہ تاریخ چلتے چلتے کربلا کے میدان میں آئی، ایک طرف سقیفہ کا وارث، ایک طرف غدیر کا وارث۔ سقیفہ نے کربلا کے میدان میں غدیر کے حلق پہ چھری رکھی، کاٹ دیا، سر نو کے نیزہ پہ بلند کر دیا۔ سقیفہ اترانے لگا، بل کھانے لگا، قہقہے لگانے لگا، ہنسنے لگا۔ اس نے سوچا کہ میں نے غدیر کو ختم کر دیا، غدیر کو مٹا دیا۔ ابھی وہ ہنسی رہا تھا کہ تاریخ کی نگاہوں نے دیکھا کہ زینب چلتے خیمے سے سجاد کو کاندھے پہ اٹھا کے نکل آئی، اور زینب نے سجاد کو کاندھے پہ اٹھا کے کہا غدیر ایک تاریخ مسلسل ہے، غدیر ایک نور مسلسل ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ دیکھو ایک امام جا رہا ہے، دوسرا امام اس کی جگہ پہ آ رہا ہے، کوئی تاریخ غدیر کو نہیں مٹا سکتا۔ امام سجاد ہر معرکے میں، ہر زمانے میں، ہر میدان میں اہل بیت نے ایسے تاریخ مرتب کی ہے کہ ہر جگہ علی ہی علی نظر آئے۔ میں ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، دو چار جملے امام سجاد کے حوالے سے پیش کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ مسائل ہوں گے۔ امام سجاد علیہ السلام شام گئے ہیں جس دربار میں، وہ دربار ہے یزید کا، جس کا ارادہ یہ ہے کہ قرآن کو مٹا دے، مٹا نہ سکے تو کم سے کم بدل بھی دے۔ کیسے بدلے؟ آیت وہی رہے شراب حلال ہو جائے، آیت وہی رہے زنا حلال ہو جائے، یہ یزید چاہتا تھا۔ امام سجاد جا کے جب پلٹے ہیں تو قرآن کو بھی بچا لائے، نماز کو بھی بچا لائے، اپنے بابا کی عظمتوں کو بھی بچا لائے، اپنے دادا کی فضیلتوں کو بھی بچا لائے۔ بس ایک جملے میں امام سجاد کی عظمت کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھیں، اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام نہ بستا، اگر سجاد نہ ہوتے تو حسین نہ بستے۔ امام سجاد کی عظمت کو بلندی ہے۔ دربار میں امام سجاد کھڑے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق۔ جذبات کو کنٹرول میں رکھ کے سنیے گا۔ یزید اپنے خطیب سے کہتا ہے، درباری خطیب سے، کہ جاؤ منبر پہ جا کے بنی امیہ کی تعریف کرو اور بنی ہاشم کی برائی کرو۔
درباری خطیب منبر پہ گیا، اس نے یہی کیا. وہ اس جملے پہ آیا کہ جو تاریخ کا بڑا ہی عجیب جملہ ہے، جو ابتدائے تاریخ میں تھا اور آج بھی کچھ لوگ کبھی کبھی سر اٹھا کے یہ بات کہنے لگتے ہیں. اس خطیب نے کہا کہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پر معاذ اللہ ایک باغی کھڑا ہوا جس کا نام حسین تھا. جیسے امام سجاد کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، امام سجاد نے بالکل ایسے حملہ بولا جس میں حیدری حملے کی جھلک نظر آ رہی تھی، اور ہاتھوں پہ اشارہ کر کے کہا او جھوٹے چپ ہو جاؤ، منبر سے اتر جاؤ. بڑا عظیم، بڑی عظیم بات ہے. او جھوٹے چپ ہو جاؤ، منبر سے اتر جاؤ. کمال یہ نہیں تھا کہ امام سجاد نے کیا کہا، کمال یہ تھا کہ سارے دربار نے دیکھا کہ وہ چپ بھی ہو گیا اور منبر سے اتر بھی گیا. یعنی امام سجاد نے دربار شام میں بتایا تخت پہ کوئی بھی بیٹھا ہو، حکومت ہماری ہو. تاج کسی کے بھی سر پہ ہو، حکومت. امام سجاد نے کیا کہا، جھوٹے چپ ہو اور منبر. اب آپ کی بیداری بیٹھنے کے لیے اور پوری طریقے سے متوجہ کرنے کے لیے جملہ رکھتا ہوں. امام سجاد نے بابا کی سنت دہرائی تھی. امام سجاد کے والد یعنی امام حسین نے بھی کبھی اتر میرے باپ کے منبر سے، توجہ جاگیے گا، کیا کہا تھا، اتر میرے باپ کے منبر سے. ہم یہی سنتے ہیں نا، جملہ یہ نہیں ہے، مکمل معلوم ہے جملہ کہاں ہے. امام حسین نے فرمایا تھا میرے باپ کے منبر سے اتر، اور تیرے باپ کا کوئی منبر ہو تو اس پہ جا کے بیٹھ. جملہ رائے نہ ہو جائے، سمیٹ لیجیے گا پوری طاقت کو. کیا کہتا ہے امام حسین نے، میرے باپ کے منبر سے. ہمیں لوگوں کے دلوں پہ ہماری محبت کو واجب کیا. دربار ایک دوسرے سے کون مار کے بولے صحیح بول رہا ہے، صحیح بول رہا ہے. دوسرا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا کہ بیوقوف، اگر صحیح نہ بول رہا ہوتا تو یزید بولنے تھوڑی دیتا. توجہ، یزید بولنے تھوڑی دیتا، یزید چپ بیٹھا ہے، یہ بول رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ بالکل صحیح بول رہا ہے. امام سجاد نے اپنا تیور رکھا. 7 چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں فضیلت دی. 6 چیزیں عطا کی، 7 چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں فضیلت دی. کس ذریعے سے؟ سنو، رسول مختار ہم میں سے ہے. درباری چونکے کان پڑے ہوئے کہ یہ تو بتا کے لایا گیا تھا کہ باغی ہے، باغی کا بیٹا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ رسول ہم میں سے. اور چونکو اور سنو، جعفر طیار بھی ہم میں سے ہے. اب امام سجاد کا حملہ سماعت کیجئے گا. پہلی مجلس میں یاد ہوگا کہ میں نے مولا کائنات کی شجاعت کے سلسلے سے خیبر کا معرکہ بیان کیا تھا، اور اس میں آخر میں جملہ کہا تھا مرحب کے سلسلے سے کہ ہر چیز 2 تھی، علی نے سوچا مرحب ہی اکیلا کیوں رہے، یہ بھی 2 ہو جائے. ٹھیک ہے بھائی، جو سب سے زیادہ صفت ظاہر ہوئے مولا کائنات کی وہ صفت شجاعت. صفت شجاعت میں جو عظیم کردار ہوتا ہے وہ بہادر کے حملے. حملے کا کمال کیا تھا علی کے جانتے ہیں؟ سب سے بڑا کمال کہ تھوڑی دیر تک دیکھنے والوں کو ہی نہیں پتا چلتا تھا کہ علی نے کہاں سے کاٹا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب ہوا چلتی تھی، گھوڑا سرکتا تھا، بدن سرکتا تھا، سر سرکتا تھا، تب پتا چلتا تھا یہ سرک چکا ہے. تھوڑی دیر تک دیکھنے والوں کو بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ حملہ کہاں سے کیا ہے. سجاد علی ہی کے تو ہوتے ہیں. دربار میں تھوڑی دیر تک خود یزید ہی کو نہیں پتا چل پایا کہ سجاد نے وار کہاں سے کیا ہے. میرا پورا یقین ہے، پورا بھروسہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص تاریخ کربلا کو جانتا ہے. وہ تاریخ کربلا جو رسول کے زمانے سے چلی تھی، جس میں احد کی تاریخ بھی ہے، خندق کی تاریخ بھی ہے، خیبر کی تاریخ بھی ہے، سب جانتے ہیں آپ. اگر میں وہ حملہ جو امام سجاد نے یزید پہ بولا ہے بتانے میں کامیاب ہو جاؤں
تو میرے ساتھ پوری طاقت سے اپنی آواز ملا دیجئے گا. اور پھر عرض کر رہا ہوں آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ بولتی ہوئی زبان میری خطابت کو داد نہیں. امام سجاد کے حملے کو سلام ہوگا. اگر میں حملہ بتا سکا تو مجھے بتائیے گا ضرور کہ میں نے حملے میں کیا بتایا ہے. امام سجاد نے حملہ بولا. توجہ سنو. نبی مختار ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، حملہ حمزہ سید الشہداء بھی ہم ہی میں سے ہے. جس کو محسوس ہوا وہ پہنچے، جو نہیں پہنچے وہ بھی محسوس کریں گے امام سجاد کے حملے کو. کیا کہا امام سجاد نے؟ حمزہ سید الشہداء بھی ہم میں سے ہے. درباری چونکے، ایک دوسرے کو کونی مار کے بولے حمزہ نام تو سنا سنا ہے، یہ حمزہ کہیں وہی تو نہیں جس کا کلیجہ چبایا گیا تھا. اگر پتہ چلے نا کہ سجاد نے کہاں سے حملہ کیا ہے تو بتائیے گا. بھائی یہ حمزہ وہی تو نہیں جن کا کلیجہ چبایا گیا. کہاں یہ وہی حمزہ ہے سید الشہداء جن کا کلیجہ چبایا گیا تھا. کس نے چبایا؟ کہندہ نے. ہندا کون؟ کہ جو تخت پہ بیٹھا ہے یزید اس کی دادی. سلامت رہیے. جو تخت پہ یزید بیٹھا ہے اس کی دادی. درباریوں کے منہ سے نکلا اس کی دادی نے رسول کے چچا کا کلیجہ چبایا اور یہ آج تخت پہ خلیفہ بن کے بیٹھا ہے. سجاد نے تو حملہ کیا جس سے حکومت کی مضبوط دیواروں میں دراریں پڑ گئی. لوگوں نے کہا کہ کھل کے بتائیے آپ میں کون. مجمع اپنا ہو، لوگ اپنے ہوں، دریابار ہو، معجز نما ہو اور میں مولا کے فضائل بیان کر رہا ہوں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. مجمع دشمن ہو، ہاتھوں میں پتھر ہو، مٹھیوں میں آگ ہو، علی کے نام پہ جہاں مارا جا رہا ہو اس جگہ پوتا اپنے دادا کے فضائل بیان کرے تو یہ بات ہے کمال کی. پوری توجہ. بتائیے آپ کون ہیں؟ کہا سنو میں اس کا بیٹا ہوں جو 2 تلواروں سے جنگ کرتا تھا. اور کھل کے بتائیے آپ ہیں کون؟ کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو شب معراج پردے کے پار کر گیا. اور کھل کے بتائیے آپ ہیں کون؟ پوری توجہ. یہاں سے امام سجاد نے اپنے دادا کے فضائل کی جھڑی لگا دی. اب محسوس کیجئے گا دربار کا منظر. امام سجاد ہے، سامنے دشمن کا مجمع ہے. امام سجاد بیان کر رہے ہیں میں اس کا پوتا ہوں جو رازوں کا راز ہے، انوار کا درخت ہے، ملائکہ کا قائد ہے، بیت المعمور ہے، ولی الانبیاء ہے، انجیل کا الیا ہے، زبور کا نغمہ ہے، غفور کا پردہ ہے، صاحب الیا ہے، امام محشر ہے، عظیم نار و جنت ہے، مفسر قرآن ہے، تاج ایمان ہے، ابن عمران ہے، قطب الاقطاب ہے، حبیب الاحباب ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آدم کو معافی دلائی، جس نے نوح کی بستی بچائی، جس نے ابراہیم کو آگ سے نکالا، جس نے یوسف کو کنویں سے اٹھایا. میں اس کا بیٹا ہوں جو ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، صد اللہ ہے، جم اللہ ہے. پوری توجہ. درباریوں نے کہا پوری توجہ. درباریوں نے کہا کھل کے بتائیے وہ کون تھا، آپ کون ہے؟ امام نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا. اب پوری طاقت سے آواز ملا دیجئے گا. درباریوں نے کہا اور کھل کے بتائیے آپ ہیں کون؟ امام سجاد نے درباریوں کو دیکھا، پھر تخت کی طرف اشارہ کر دیکھا. بتاؤں گا وہ کون تھا. میں کون ہوں؟ پہلے تو تخت پہ یزید بیٹھا ہے، اس سے پوچھ کے مجھے بتاؤ جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا تھا اس کا دادا تھا کہ میرا دادا؟ اب سنیے سچویشن محسوس کر رہے ہیں نا. میں نے پہلی کہا عجیبوں کی بستی ہے لاہور، پتا چلنا چاہیے کہ میں کہاں بول رہا ہوں. امام سجاد کیا کہہ رہے ہیں؟ بتا. درباری کہہ رہے ہیں بتا بھائی کون تھا وہ جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا. امام سجاد کہہ رہے بتا. یہاں میرا کہنا آسان ہے کہ امام سجاد کہہ رہے ہیں یزید سے بتا.
امام سجاد کا وہاں کہنا آسان نہیں تھا، بتا، توجہ اگر بات پہنچے تو بتائیے گا، اردو ادب سے تھوڑا سا بھی شرف ہو وہ لوگ بولیں گے کیا کہ امام سجاد نے بتا بتا بتا، یہ لگ ہی نہیں رہا تھا جیسے کوئی اسیر بادشاہ سے بات کر رہا ہو، لگ یہ رہا تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنے نمک حرام غلام کو ڈال رہا ہے۔ یہ نہیں بتا پائے گا، آپ ہی بتا دیجیے۔ سنو، جو تلواروں سے جنگ کرتا تھا، جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا، جو شب معراج پردے کے پار گیا، جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، وہ کوئی اور نہیں میرا دادا علی تھا۔ اتنا عظیم شخص دنیا میں آیا اور آ کے چلا بھی گیا، اور ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا، معاملہ کچھ اور نکلا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری، میں مسائل کے ساتھ نہیں آیا ہوں، دو تین جملے اور پڑھوں گا۔ آنکھوں سے آنسو جاری، امام سجاد نے کہا اور سنو، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، یہ ثقیفائی وراثت کی خلافت کی میت پہ آخری کیل تھی کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ یہ جملے امام سجاد نے اپنا نہیں، اپنے چچا حسن کا بیان کیا تھا۔ امام حسن بھی کسی زمانے میں اس دربار میں آئے تھے، تخت پہ یزید کا باپ بیٹھا تھا۔ یزید کا، اس کا تعارف کیا ہے؟ اس کا تعارف یہ نہیں کہ وہ یزید کا باپ ہے، اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ یزید کا بھی باپ ہے۔ مجھے یزید جیسے عذاب کو مسلمانوں کی گردن میں ڈال کے چلا گیا وہ کوئی یزید کا بھی باپ رہا ہوگا۔ اس نے کہا کچھ دوں تو لے لو گے؟ امام حسن نے کہا کیسی بات کر رہا ہے، تیرے پاس تیرا نہیں کیا، مسلمانوں کا مال ہے، مسلمانوں کے ایمان کو دے گا۔ ڈھیر لگنے لگا۔ اس نے کہا کہ حسن حیرت میں نہ پڑیے، میری دولت ختم نہیں ہوگی، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ بزرگ افراد پہنچی گئے ہوں گے تاریخ کے اس حوالے تک، اس نے کہا میری دولت ختم نہیں ہوگی، میں۔ امام حسن چلنے لگے، اسی کے کسی دربار میں درباری نے بڑھ کر غلام نے امام حسن کی جوتیاں، تیری دولت ختم نہیں ہوگی تو ہندا کا بیٹا ہے، میری سخاوت ختم نہیں ہوگی میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ سخاوت ختم نہیں ہوگی، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ یہ امام سجاد نے یہاں سے جملہ لیا کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا۔ کیا کہیں، عالم یہ تھا دربار کا، کیسا لگ رہا تھا کہ دیوار ماتم کا ہے، 9 سال۔ یزید نے کہا تھوڑی دیر تک اگر یہ بولا تو میرے تخت کو تو تختہ بنا دے گا، یہ سلامت رہیے۔ اس نے مشاورے کو بلا کے کہا کہ بھائی بتاؤ کچھ کیا مشورہ دے رہے ہو، کچھ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کیسے چپ ہوں گے؟ یہ اذان دلوائیے، اذان دلوائیے۔ 7 مؤذنوں نے مل کے اذان دی، اللہ اکبر۔ امام سجاد نے کہا میری جان، میرا مال، میرا بدن، میرا خون، میرا لہو، سب کچھ اللہ کے نام پہ فدا۔ درباری اور چیخ کے رونے لگے، اتنا عظیم شخص، اور اس کے اوپر ہم سے پتھر مروائے گئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام سجاد نے الحق اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں اللہ کے اس کا بولا۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تاریخ سماعت خطابت میں اور تاریخ مجلس میں اور تاریخ فرش عزا میں ایسے بہت سے جملے آتے ہیں کہ جو آپ ہزاروں بار سنے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے جملے اتنے معجزاتی ہوتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ جیسے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ اب یہ جو جملہ آ رہا ہے، یہ جملہ نہیں ہے، امام سجاد کی زبان سے امام حسین کی جیت کا اعلان ہے۔ اعلان میں کر رہا ہوں، دیکھوں گا یہ کہ کون کون پوری طاقت سے اس اعلان میں شامل ہوگا، شروع سے لے کے آخر تک۔ امام سجاد سے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام سجاد نے کہا تمہیں اسی نام کا واسطہ ہے، رک جاؤ۔ مؤذن رکے، امام سجاد یزید کی طرف پلٹے،
پوری توجہ، امام حسین کی جیت کا اعلان امام سجاد کی زبانی. دیکھوں گا یہ کون کون جیت کے اعلان میں شریک ہے امام سجاد کے پوری طاقت کے ساتھ. امام سجاد پلٹے، یزید کو دیکھے گا، یزید صبح سے تیرے دربار میں کھڑا ہوں، سنے جا رہا ہوں، جیتا کون، جیتا کون، ہارا کون، جیتا کون، ہارا کون، میں فیصلہ کیے دیتا ہوں، جیتا کون، ہارا کون. اگر یہ محمد تیرے نانا کا نام ہے تو تو جیتا، حسین کے نانا کا نام ہے تو میرا بابا حسین جیتا. جوانوں محسوس کیا آپ نے، سفر شام کا آغاز ہے یہ، اور کہاں سے ہو رہا ہے؟ اذان سے. بس آخری جملہ ہے، بات تمام ہو جائے گی. آغاز سفر شام ہے اذان سے. 2 سال گزرے یا 1 سال گزرا، صبر کے سامنے ظلم سسکیاں لینے لگا. کچھ سانسیں بچی. آخری جملہ ہے میری تقریر کا، اس کے بعد انشاءاللہ مسائل. پوری توجہ سے سنیے گا. ظلم نے صبر کے سامنے ہتھیار ڈالے. کچھ سانسیں ظلم کی رہ گئی تھی، آزاد کر دیا، رہائی کا حکم ملا. امام سجاد پھوپھی کے پاس آئے، پھوپھی جان رہائی مل گئی، چلنا ہے. جناب زرم نے کہا بھی کیوں چلنا ہے؟ ظلم کی جو یہ 2-4 سانسیں بچی ہیں، اسے بھی چھوڑ کے کیوں جائیں؟ توجہ، اب پھر کیا ہوگا؟ فرش عطا بچھے گا، مجلس ہوگی، حسین کا تذکرہ ہوگا. نہیں توجہ دی. آغاز سفر شام ہے اذان سے، اختتام سفر شام ہے فرش عطا پر. اذان ہے حسین کی جیت کا اعلان، فرش عطا ہے یزید کی ہار کا اعلان. نہیں توجہ دی. میرے جوانوں، جب دنیا کو بتانا ہو کہ حسین جیت گئے تو مسلح پہ کھڑے ہو جاؤ. بتانا ہو کہ یزید ہار گیا تو فرش عطا پہ آتے ہیں. مسلح اور فرش عطا کے درمیان ہی کہیں دین رہتا ہے. مسلح سے اٹھیے، فرش عطا پہ آ جائیے، فرش عطا سے اٹھیے، مسلح پہ کھڑے ہو جائیے. یہیں پہ کہیں دین رہتا ہے. امام سجاد. اسی لیے جب بھی کوئی پوچھتا تھا امام سجاد سے سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہ پڑی، امام سجاد فرماتے تھے الشام الشام الشام. محسوس کریں گے صاحب. راوی کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو دیکھا شام کے بازار میں کہ جس کے گلے سے خون بہہ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. توق گرابار کے کانٹے امام سجاد کے گوشت میں گڑ جایا کرتے تھے. اسی لیے ہمارے وقت کے امام نے فرمایا سلام ہو میرے اس جد پر جس کا گوشت اس کے پیروں کی زنجیریں کھا گیا تھا. آج شہید کا ماتم کرنے ہم آئے ہیں. اس شہید کا ماتم کرنے آئے ہیں جو سب کا پرسہ لینے ہر مجلس میں آتا ہے. اب یہ سوچ کے روئیے گا کہ اس شہید کا پرسہ لینے کے لیے کہیں زینب آئی ہوگی، کہیں فاطمہ آئی ہوگی، کہیں حسین آئے ہوگی. اس لیے کہ ہمارا سب کا عقیدہ تو یہی ہے نا کہ جب بھی کہیں مجلس سے عطا برپا ہوتی ہے، جناب شہزادی تشریف لاتی ہے، تنہا نہیں آتی، سجاد کو ساتھ لیتی ہے. یہ قافلہ شام جاتا ہے، شام سے سکینہ اور زینب اس قافلے میں مل جاتی ہے. یہ قافلہ وہاں جاتا ہے جہاں مجلس برپا ہو رہی ہوتی ہے. حد ادب ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. امام سجاد وہاں بیٹھ جاتے ہیں جہاں سے آپ لوگ اندر تشریف لاتے ہیں.
आपकी आवाज़ के लिए बुलंद हुई। अल्लाह इन आवाज़ों का रहमत नासिल करे, कोई गम न दे सिवाय अपने भला के। जनाब फातिमा ज़हरा आती हैं, जनाब ज़ैनब, जनाब सकीना, जब आवाज़ क्रिया बुलंद होती है, मैं अक्सर मजलिस में यही कह रहा हूँ कि बुलंद आवाज़ शहजादी को सुकून देती है। शहजादी के गमों को सुकून तभी मिलता है जब आपकी आवाज़ बुलंद हो जाती है। आवाज़ जब बुलंद होती है, जनाब सकीना दौड़ के जनाब ज़ैनब के पास जाती है, पूछती हैं, फूफी अम्मा ये जो रो रहे हैं ये लोग हमारे कौन लगते हैं? ज़ैनब जवाब देती है, कोई नहीं, तेरे बाबा के असरदार हैं। जनाब सकीना जब सवाल करती है, फूफी अम्मा इन्होंने मेरे पापा का गला करते देखा है? क्या नहीं देखा? क्या मुझे तमाचे करते देखा है? क्या नहीं देखा? काट की चादर छीनते देखा है? क्या नहीं देखा? फूफी अम्मा काश ये लोग करबला के मैदान में होते, जब ये बगैर देखे इतना रो रहे हैं, अगर ये करबला के मैदान में होते, जब मेरे बाबा का गला कटता ना, उसकी चादर छीनती ना, मुझे तमाचे। अल्लाह की बुलंद आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए, कोई बंदा जो इस बारे में नहीं करता। जब भी पूछा जाता था इमाम सज्जाद से शहादत की शब इमाम सज्जाद 25 मुहर्रम आपकी शहादत वाक़ई हुई। शहर से आपको शहीद अब्दुल मलिक बिन मरवान कहते हैं, शहर के जरिए से आपको शहीद किया। एक जनाजा अली ने नहलाया था, हुस्न दिया था। एक जनाजा बाकर ने हुस्न दिया है। दोनों जनाजों में कोई फर्क नहीं था। आजादारों, अली जब हुस्न दे रहे थे, अली चीख मार हुस्न दे रहे थे, बाबा के बदन को चीख मार के वो जवाब दोनों के एक थे। पसलियां टूट गई, दरवाजे की कील फंसी हुई थी। अली इसलिए रोए और बाकर किस लिए रोए कि जब मैंने बाबा को हुस्न देना चाहा, गोश्त हड्डियां छोड़ छोड़ के अलग हो रहा था। जंजीरें इस तरीके से बाबा के बदन पे लपेटी गई थी कि गोश्त हड्डियों से कट कट के अलग हो गया था। सबसे ज्यादा मुसीबत कहां पड़ी? अशाम, अशाम, अशाम। बहुत देर तक मसाइब नहीं पढ़ूंगा, चूंकि इमाम सज्जाद की मुसीबत इमाम सज्जाद की शहादत नहीं है। इमाम सज्जाद की मुसीबत तो सकीना को तमाचे खाते देखना है। इमाम सज्जाद की मुसीबत ज़ैनब को बेरिदा देखना है। इमाम सज्जाद की मुसीबत के बयान होगा, मसाइब तमाम हो जाएंगे। रोली जगह जितना रोना होगा, गुस्सा तेरी जगह जितना लेना होगा। अज़ादारों, जब भी कोई पूछता कहाँ मुसीबत पड़ी, अशाम, अशाम, अशाम। 3 मरतबा में सज्जाद ने फरमाया शाम, शाम, शाम। 3 मरतबा क्यों? इशारा था। बाजार शाम, जिंदान शाम, दरबार शाम। मौला बाजार शाम का आलम क्या था? गैरतमंद अगर इंसान होना, दिल फट जाए इसका। इमाम सज्जाद ने फरमाया बस ये समझ, शाम के बाजार में हमें उस जगह खड़ा किया गया जहां गुलामों कनीजों को बेचने के लिए खड़ा किया जाता है। अज़ादारों, रोने के लिए जुमला काफी है कि अली की बेटियां वहां खड़ी थी जहां कनीजों को बेचने के लिए खड़ा किया जाता है। कमौला, जिंदान शाम का आलम क्या था? सुनेंगे जिंदान शाम का आलम क्या बताया मौला ने? कहा हमें उस गली में रखा गया पहले 6 महीने। जो गली बाहर सड़क पे खुलती थी, बाहर गली का दरवाजा खुलता था, दरवाजा जब खुलता था बाहर से कोई गुजरता था तो उसकी नजर अंदर गली में पड़ती थी। मिनहाल खामोश बैठा रहा। इमाम सज्जाद ने बोला मिनहाल को असर नहीं हुआ। मैंने क्या कहा? गली का दरवाजा बाहर खुलता था, जब बाहर से कोई गुजरता था उसकी नजर अंदर गली में पड़ती थी। अरे मिनहाल नहीं समझा, 6 महीने तक मेरी माँ बहन बुढ़िया पैरों को समेटे हुए गली में बैठी रही ताकि किसी बाहर वाले की नजर अंदर गली में न पड़ जाए। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। कोई नजर से बाहर हमें करवा के बस आखिरी जुमला है, मसाइब तमाम है। इमाम सज्जाद की सबसे बड़ी मुसीबत बयान करने जा रहा हूँ। इसके बाद इंशाअल्लाह ताबूत की ज़ियारत फरमाएंगे। इमाम सज्जाद फरमाते हैं दरबार शाम
मिनहाज ने जब से पूछा, इमाम सज्जाद की आंखों से आंसुओं का सैलाब उबल पड़ा। तो मिनहाज ये मजबूर दरबार का आलम क्या था कि मौला आप मुझे बताएंगे, मैं आपके चाहने वालों को बताऊंगा, वो भी रोएंगे, मैं भी रोऊंगा, वो भी मातम करेंगे, मैं भी मातम करूंगा। इमाम सज्जाद कांपते कांपते खड़े हुए और एक जुमला कहा, मैं अरबी में जुमला पढ़ूंगा, उसका जितना मुझसे तर्जुमा हो पाएगा मैं तर्जुमा कर दूंगा, और जितना आपको समझ में आ जाएगा आप उतना रो लीजिएगा। मैं सज्जाद की सबसे बड़ी मुसीबत बयान करने जा रहा हूँ। इमाम सज्जाद फरमाते मिनहाज बस इतना समझ, कामत अलैहिस्सलाम फी अरज़ले